دیکھیں بیوہ کے آنسو جنہوں نے بیوہ کو اس درجے تک پہنچایا ہاں کہ اس کا حق کھایا اور اس کو اتنا رلایا، رونے پہ مجبور کیا، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کوئی بات نہیں انکل جی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا سنبھال لیتا ہے انشاءاللہ، بے شک اللہ آپ کو سنبھال۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اچھا انکل 5 جی نمازیں کے علاوہ تہجد، جی اشراق، چاشت، اوابین پڑھیں۔ اچھا جی اب اچھا دیکھیں انکل، مجھے اشراق کی تو ایک چاشت کی بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی میں پڑھتی ہوں 10 ساڑھے 10 بجے، اچھا اور یہ اوابین یہ نہیں مجھے پتا کیسے پڑھتے ہیں اور کس ٹائم پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد، اچھا جی مغرب کی نماز کے، ٹھیک ہے، فوراً بعد مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جب 2 سنتیں پڑھتی ہیں، جی ساتھ ہی 2 نفل پڑھتی ہیں، جی 4 نفل اور پڑھ لیں، 4 نفل اور پڑھ لوں، اچھا اور یہ 6 نفل بن جائیں گے نا، 2 رکعت وہ 2 نفل وہ ہو گئے، 4 جی مزید ہو گئے، 6 نفل، یہ 6 اوابین کے 6 نفل ہو گئے۔ اوابین تو وہ نیت کرنی پڑتی ہے اوابین کی؟ بس دل میں سوچ لیے اوابین ہو گیا، جی بس آپ کو نیت کرنے میں کوئی آسمان سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے انکل جی اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو ہے فجر، یہ تہجد کے نفل ہیں، جی اس وقت میں اللہ پاک کی طرف سے آوازیں لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہاں کو مانگنے والا تو اس وقت میں ہم ضرورت مند، ہم محتاج، ہم کیا فقیر، ہی ہم بات ہے، بھکاری، کیا ہی جس بات وقت میں اللہ پاک دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، ہاں ہاں اس کیا ہی وقت ہم بات، سوئے رہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اوہ بالکل بے شک انکل بڑی جی بے نعمتوں شک، کو کھوتا ہے، بڑی جی نعمتوں کو کھوتا ہے۔ جی جی اور جو بالکل فجر انکل کی جی، نماز میں سوتا ہے وہ تو ایسے ہے، ہاں تو سب وہ کچھ تو ہی کھو دیتا وہ تو اردو کے اعتبار سے بھی کھوتا ہے اور ہے، ہائے پنجابی ہائے کے اعتبار سے بھی وہ کھوتا ہی ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات، بلکہ اس کھوتے سے بھی برا ہے۔ ہاں اس اس کھوتے کھوتے بھی سے اللہ برا نہیں ہے، پوچھیں گے تو کیوں نہیں اٹھا تھا نماز، الصلاۃ خیر اوہ من اوہ، النوم سن کے تو کیوں نہیں اٹھا، کیوں نہیں اٹھاتے، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہائے ہائے اچھا کیا آپ بات یہ ہے، بتائیں کہ آپ کے شوہر امریکہ میں تھے اور آپ یہاں پاکستان، آپ کو لے کے گیا امریکہ یا یہیں؟ نہیں انکل نہیں لے کے گئے، بس یہی کہتے تھے بس میں آپ کو خود آتے تھے یہاں، میں 6 مہینے کے بعد بس آپ کو بلانے لگا ہوں، بس وہ عورت وہ جو میری بیوی ہے اس کا کاروبار جو ہے، جو میں کاروبار کرتا ہوں نا اس کے نام پہ ہے، کہتے ہیں ایک بار میں نے وہ کاروبار بند کیا تو پولیس آ گئی، اس نے پولیس ڈلوا دی مجھے کہ کاروبار میرے نام کا ہے، وہ بند نہیں کر سکتے، اس کاروبار کی وجہ سے اب جب جنوری میں انہوں نے اپنا سارا کاروبار بند کیا کہ کوئی کووڈ آ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی وبا آ رہی ہے، تو مجھے کہتے ہیں اب میری ساری زندگی کی پریشانی ختم ہو گئی ہے، اب میں آپ کو بلانے والا ہوں، تو اپریل میں خود فوت ہو۔ امریکہ میں بڑا نام تھا، نیو یارک میں، مین نیو یارک سٹی میں اچھا بڑا ہی نام تھا انکل، شاہ رخ لیکن خان، امیتابھ بچن کا بیٹا، شبانہ اعظمی، سب جانتے تھے میرے میاں کو۔ لیکن وہ نام دیکھیں، دنیا میں تو سارے نام شام ایک جھٹکے کی مار ہے، ایک جھٹکے جھٹکے کی میں سب کچھ خود چھٹی۔ ساری دنیا مجھے کہتی ہے تیرے میاں نے تیرا اچھا نہیں کیا، تیری آدھی زندگی ختم کر دی، میں کہتی ہوں جس رب نے اس کو پہلا جمعہ اور پہلا روزہ دے دیا نا، پتہ نہیں اللہ کو اس کا کیا پسند تھا، چلو جی، اب جو بھی ہوا میں اللہ کہتی پاک کی کوئی طرف بات سے جو، اب نہیں، اللہ دیکھیں اس کے اس کی لیے نیت آسانیاں کرے۔ نہیں، اس دیکھیں نا اس بیچارہ نے نیت کی کہ آپ کو ہاں اٹھائیں، وہ بیچارہ وہ پھنسا ہوا تھا، پھنسا ہوا لیکن تھا اس بس، اچھا لیکن چلیں۔ شریف آدمی تھا انکل جی، بہت شریف، میرا میرے ماں باپ کو پوچھا اس نے، بڑی عزت کی ہے میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی، بہت ریسپیکٹ، اور پورا محلہ، مزید بھی وہ کرنا چاہتا ہوگا، چاہتا بہت بہت یقیناً بہت کرنا چاہتا، انکل جی، لیکن اس بیچارے کو مہلت بس اتنی ملی، بس مولت اللہ ہی، پاک۔ اور انکل جی قدرتی میرے منہ سے نکلتا تھا کہ جب آپ نے مجھے، اللہ نے جب آپ کو موقع دینا نا، جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمت کر لو آپ، اب ہمت آپ نہیں کر رہی، جب آپ کے اندر ہمت ہے، لیکن جب آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی اور آپ موقع ڈھونڈو گے مجھے بلانے کا، تو اللہ نے آپ کو موقع دینا ہی نہیں، قدرتی میرے منہ سے یہ نکلتا تھا کیونکہ مجھے اس کی کنڈیشن نظر آ رہی، اچھا بیمار شروع ہو رہا تھا وہ بیماری پاؤں جو ہے نا، دونوں پاؤں وہ پاور نہیں پکڑے تھے چلنے کی، اس کی؟ ہاں جی، وہ اچھا بھی انہوں نے اسٹنٹ بھی ڈلوایا ہوا تھا ہارٹ میں، تو انہوں نے دنیا جہان کے، امریکہ کے ڈاکٹر، پاکستان کے ڈاکٹر، وہ کہیں کہ ہر رپورٹ صحیح آ رہی ہے، پھر کسی اچھا ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاؤں جو ہے وہ پاور کیوں نہیں پکڑے چلنے کی، اچھا اب یہ بتائیں، لیکن آپ کی عمر ہے 40 سال، 41 سال ہو گئی اب، لیکن دیکھنے میں 20-21 سال کی لگتی ہیں۔ انکل آپ دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے بیٹا آپ کون سی دنیا میں رہتی ہو، اچھا
اچھا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت اللہ آپ رکھے۔ کو بھی صحت تندرستی دے، آپ اچھا جی، آپ یہ قائم بتائیں رہے۔ کہ آپ نے نمازوں کے ساتھ یہ تہجد نفل پڑھنے شروع کر دینے یا مرنے کے بعد شروع کرنے؟ نہیں، میں انکل جی آپ کے کہنے پہ آج سے شروع انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنا میں چلو، آپ کی پیاری سی بیٹی بن کے دکھاؤں گی آپ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، کو یعنی انشاءاللہ پھر انکل جی۔ رشتہ اتنا اچھا ملے گا۔ دیکھو میں نے نہیں دینا، وہ تو میں رب میرے کی پاس ذات نے، رشتے بنانے کی فیکٹریاں نہیں پڑ لگی ہوئی، ہاں بالکل صحیح بات ہے، وہ تو اللہ رشتہ نے، تو اللہ اللہ ہی ہے۔ پاک کی قدرت سے ملنا ہے آپ کو، اور جی بہت اچھا ملنا ہے۔ تو جی جیسے انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گی، اللہ انشاءاللہ کی کیوں نہیں قسم مانگوں ہمارے گی، مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے دینوں میں کوئی کمی نہیں، بالکل انکل جی بالکل، بے شک اللہ کے پاس کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ کمی نہیں۔ تو اس لیے ہم مانگنے والے بنیں، اللہ دینے والا، جی اللہ دینے ٹھیک ہے والا ہے۔ انکل جی، تو ٹھیک اب ہے انکل جی۔ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے تہجد آج کل راتیں ہیں لمبی، رات کو آپ نے ہاں جلدی سونا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے، جی فطر پڑھ کے، دعائیں کرتے ہوئے، جی، وظیفے کرتے ہوئے، میں تسبیحات 10 بجے فاطمہ کی سو گئی ہوتی ہوں۔ سو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے صبح 4 بجے اٹھ جانا ہے، 3 بجے 4 بجے اٹھ جائیں، اوکے ہو گیا انکل، ڈن ہو گیا، اور دن میں چاہے تھوڑا دیر سو جائیں، دن میں سو ٹھیک جائیں، ہے انکل جی، تو ٹھیک ہے انکل جی۔ انشاءاللہ یعنی تہجد کے ٹائم سونا بھی بہت کمزوری کی بات ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں تہجد نہ پڑھنا تو بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ غیر یعنی ہم مناسب سب ہے، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، اللہ کے در کے منگتے ہیں، جی جی تو ہم ضرور، سب یعنی اللہ پاک کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اور جس وقت اللہ خزانے ہاں لوٹا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، اس وقت ہم سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، بالکل انکل جی بالکل۔ بہت غیر مناسب بات۔ پتہ نہیں اللہ نے آپ کی طرف سے بھی مجھے کوئی ہدایت دینی تھی، اس لیے بس آپ کو اب آپ فون نے ملایا۔ آج کے بعد جو ہے نیت کر لی ہے، اور پھر ٹھیک ہے دیکھو انکل جی، صرف یہ شادی کا مسئلہ نہیں، شادی کے جی بعد جی آگے اور مسائل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے پھر ہیں جی، زندگی بھر مسائل ہیں، پوری ٹھیک ہے دنیا انکل جی، ہر بندہ مسائل میں پھر دنیا کے مسائل، دنیا قطرے جیسی، اس کے مسائل بھی قطرے جیسے، جی آخرت انکل جی سمندر بالکل، جیسی بڑی، ہمیشہ ہمیشہ کی بڑی زندگی، اس کے مسائل بھی بڑے بڑے ہیں۔ جی جی بالکل دنیا انکل کے جی، قطرے جیسی زندگی کے چھوٹے سے قطرے جیسے مسائل ہمیں اتنے پریشان کیے دیتے ہیں، پریشان آخرت کیے کی جو دیتے بڑی ہیں، بڑی سمندر جیسی زندگی ہے، اس کے مسائل بھی بڑے بڑے، بڑے تو بڑے ان ہیں، بڑے مسائل کا حل اور دنیا کے چھوٹے موٹے مسائل کا حل سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور اللہ جی جی پاک نے ان نیک اعمال کی برکت سے ہمارے سارے مسئلے حل کرنے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑی خوشیاں عطا فرمانی ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ انکل جی ثم انشاءاللہ۔ بالکل، تو انشاءاللہ آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ جی یہ نمازوں کے ساتھ یہ سارے نفلیں بھی چلیں گی۔ جی اور ٹھیک ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے باجی؟ انکل، میں نے BA کیا اچھا جی، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے یہ والدین کا اپنا گھر ہے جی جی، میرے امی ابو ڈیوس کا روڈ اپنا پہ؟ گھر ہے ماشاءاللہ۔ ڈیوس روڈ پہ؟ یہ انکل جی دنیا نیوز ہے نا جہاں، ہاں، یہ جنگ اور یہ سارے دفتر ہیں، ہاں ڈیوس روڈ سے آگے آتے نا شملہ پہاڑی آئے گا، جی پھر جی، اس سے شملہ آگے آئے پاڑی، گا TV اسٹیشن، بالکل ہے، ٹی وی TV اسٹیشن، اسٹیشن کے کونے پہ دنیا نیوز ہے، بالکل ہے دنیا۔ ہاں بس اس کی بیک سائڈ پہ ہم رہتے ہیں اندر۔ اچھا، یہ تو قلعہ گجر سنگھ کو گلی جا ہاں رہی ہے، بالکل انکل جی، اب میرے اچھا انکل اچھا ایگزیکٹلی پہنچ گئے۔ اچھا جی، وہاں ساتھ ہی میں آگے مولانا اجمل خان صاحب کے بیٹے مولانا امجد خان صاحب ہوتے ہیں۔ مولانا امجد صاحب نے تو میرا نکاح پڑھایا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت اچھی وہ بات۔ مجھے انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ مولانا امجد خان صاحب ہمارے دوست ہیں۔ ہاں جی، میرے مولانا امجد صاحب نے میرا نکاح میری بہنوں کے بھائی کا، چلو جی، بہت اچھی بات میں ہے، تو ان کے ہاتھوں میں پلی ہوئی ہوں۔ بس یہ تو اچھا ہو گیا۔ اب یعنی مطلب کہ آپ کے بارے میں ہم مولانا امجد خان صاحب سے تسلی لے سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل، پوچھے، آپ کہنا کہ زاہدہ کی بیٹی ہے فاطمہ، وہ دیکھیں اچھا، آپ کو میرے بارے میں بتائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت وہ اچھا۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے ڈاکومنٹس دکھاؤ، میں تمہارا باہر کا نکلواؤں تمہارا وہ کیس۔ پھر میں نے امی کو کہا، امی کہتی عمر ہی میری دھی دی لگدا لنگ جانی ہے کیساں دے چکراں چ، انہاں دا جنہاں کوتے پیسہ ہے انہاں دا کچھ نہیں جانا، میری اپنی بچی دی زندگی اچھا خراب جی، ہوئی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کی جو آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں نا، دین کی باتیں، ہاں تو یہ دین کی باتیں صرف آپ کی ضرورت ہیں یا پوری دنیا کے سارے مردوں عورتوں کی ضرورت ہے ان باتوں کی؟ سب کی تو میں نے یہ جو آپ کی باتیں کی ہیں، میں نے اس میں ریکارڈنگ میری لگی ہوئی ہے، تو ہاں ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر ہاں آپ اجازت دیں تو لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے، اور لوگوں ہاں تک آپ کے رشتہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچ جائے، جی، تو اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اپنے نیٹ پہ لگا دوں، یہ آپ کی وائس؟ میری وائس لگائیں انکل جی، کیوں نہیں چلو لگانی۔ ٹھیک ہو جائے، تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں آپ نے یہ بتائیں، جو بیوائیں شادی نہیں کرتی آگے، اور وہ اپنے یعنی ماں باپ کے رحم و کرم پہ رہتی ہیں، اور ماں باپ کب تک زندگی رہتے ہیں،
ماں باپ نے دنیا سے جانا ہے. نہیں کوئی نہیں پوچھتا. جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، بلکہ ماں بالکل باپ کے جاتے ہیں. جب ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی بھابھیاں اور باقی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے رہنا. تو ان بیواؤں بالکل کی کیا پیغام دیتی ہیں؟ بے نکاح رہنا چاہیے یا کہ نکاح کرنا چاہیے؟ نہیں، نکاح کرنا چاہیے انکل جی. میں تو اسی حق میں ہوں، نکاح ضرور کرنا چاہیے. جتنی بھی بیوہ بہنیں بیٹیاں سب ہیں ان کو ضرور نکاح کرنا چاہیے. بغیر نکاح کے زندگی. کسی کو نہیں رہنا چاہیے. اور انکل جی ایک بات بتاؤں، خاوند بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی سمجھ جائے اس کو کہ صحیح بات. ہسبینڈ جو نعمت ہے نا، بس کیا ہی بات ہے اس رب کی کہ جس کو نصیب ہو جائے خاوند، ہاں بالکل شوہر نصیب ہو جائے بس. صحیح بات ہے. میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے. تو بیوہ کو ضرور چاہیے اچھا ایک کہ منٹ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگے آسانیاں کرے. اللہ نے کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ بنائی ہیں. سارے مرد ابھی نکاح بالکل کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. تو وہ بالکل جو بچی کچی عورتیں ہیں یا وہ غلط راستوں پہ چلیں گی یا گھروں میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گی بیچاری، ایسے ہی ہے، بھابھیوں ایسے سے ہی ہے. لڑ لڑ کے مر جائیں گی بالکل. اور نندوں سے لڑ کے مر جائیں گی. تو اللہ نے تو بولا یا ہے پھر انکل جی، تو ہیلا کر وسیلہ میں بناؤں. یا پھر یا پھر یہ یا پھر دوسری تیسری چوتھی بیوی بنے گی. 3 راستے ہیں. ہاں ان ہاں میں سے بالکل. کون سا راستہ بہتر ہے؟ نہیں انکل جی ویسے میرے حساب سے تو یہی بہتر ہے کہ جو عورت بیوہ ہے نا اس کو ضرور اپنا دیکھنا چاہیے لائف کا، ہسبینڈ کرنا چاہیے آگے اور نہیں اچھا. اور اس کی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جو عورتیں کروڑوں عورتیں زیادہ بچ جائیں، ہاں یعنی مثلاً اللہ پاک نے 4 کروڑ عورتیں بنائی، 1 کروڑ مرد بنائے. ہاں تو 1 کروڑ مردوں نے 1 کروڑ عورتوں سے شادی کر لی، ہاں. باقی بچ گئیں 3 کروڑ عورتیں. باقی تو بچی 3 کروڑ. یہ 3 کروڑ عورتیں جو ہیں ان کے لیے 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ گناہوں کے راستے پہ چل کے سیدھے جہنم میں چلی جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے بھابھیوں سے لڑ کے مرتی رہیں اور مر گئی. تھکتی رہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جائے. وہ بن جائے وہ وہ بن اچھا جائے ہے. وہ اچھا ہے. ہاں وہ اچھا ہے انکل جی. کیونکہ وہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اللہ کے پیاروں نے، انبیاء کرام بالکل نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے اس راستے کو اختیار کیا. تو بالکل. کیوں یہی نہیں، راستہ بے بہتر شک ہے. بے شک کرنا ماشاء چاہیے. اللہ. تیسری آپ چوتھی بیوی بن جائے کوئی بات نہیں. آپ امتحان میں پاس ہیں. اچھا انکل. میں غائبانہ طور پر میرے پاس ایک قیمتی سونے کے رنگ جیسی ٹرافی پڑی ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ارے انکل اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، آپ نے اس قابل سمجھا مجھے. اچھا جی چلیں جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. تھینک یو انکل جزاکم جی. اللہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑی میں دیر آپ کو پہلے ملنے آؤں گی رو رہی. ڈیفینس. نہیں بس ابھی اس وقت میں ملتا نہیں عورتوں سے. میں اچھا آن لائن آپ کو رشتہ کروانے کی بھرپور کوشش کروں گا. اچھا باقی مولانا شکریہ امجد انکل جی. خان صاحب سے میں آپ کے بارے میں مزید پوچھ لوں گا انشاءاللہ. جی جی آپ پوچھ لینا. آپ کہہ دینا کہ وہ جو زاہدہ باجی کی بیٹی ہے فاطمہ جس کے چلیں ہسبینڈ جی باہر فوت ہو گئے تھے، چلیں جی، اللہ آپ پاک پوچھ خوش لینا. رکھے. اور دوسری بات یہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں. جی جب جی کسی غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو ہاں اس سے بات کرتے ہوئے بات تو ٹھیک کرو لیکن لہجہ سخت رکھو. لہجہ سخت رکھنا سخت چاہیے. لہجے بالکل میں بات ٹھیک. کرنی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرما دیا، اے نبی کی بیویوں جب بات کرنی ہو یا فلا تخضعن بالقول، بات کو واہ، نرم نہیں کرنا. بات کو نرم وقلن نہیں کرنا، قولا سختی. معروفا. ہاں بات تو ٹھیک کرو، بات تو اچھے طریقے سے کرو، ٹھیک ہو لیکن لہجہ سخت ہو. کیونکہ عورتوں بے شک. میں یہ لہجے میں اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی نرمی سے پیدا کی ہے. تو اس کو ہاں مزید نرم کریں گی تو وہ یعنی اگلا بندہ پریشان ہو جائے گا تو کیا ہوگا. آپ کی تو آواز نا بالکل ان کی طرح لگ رہی ہے. وہ امجد صاحب کے ساتھ ہیں مولانا عبد الصمد. اچھا جی. ہاں بالکل سیم ان کی آواز ہے. مولانا عبدالصمد صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں ماشاء ہاں جی وہ تو ابو کی خبر لینے آئے ہوئے تھے ایک ہفتہ پہلے. اللہ. اچھا جی ابو کا حال چال پوچھنے آئے تھے کہ میں چلو جی. پوچھنے میں آیا. بھی کبھی ادھر آیا، میری چھوٹی بہن ہے انہی کے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے میں عبد کبھی اس الصمد. طرف آیا لاہور ہوٹل کی طرف تو انشاءاللہ میں انکل مولانا مجھے امجد صاحب ضرور ملنا ہے آپ نے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ کے ابے سے ملوں گا اور آپ کی اماں سے ملوں گا آپ کے انشاءاللہ. ہاتھ سے سر پہ پیار لے لوں گی تو پتہ اور نہیں اللہ نہیں میرے بس لیے کون اللہ سا پاک راستہ آپ کو کھول خوش دے. رکھے، سلامت رکھے. میں نے آپ سے یہ جی بتایا ہے کہ آپ ہم کسی تو بھی غیر محرم مرد سے، چاہے وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، اس جی کے سامنے اتنا فری ہونے کی اور اتنا ٹھیک ہے انکل جی. نرم ہونے کی ضرورت اوکے نہیں ہو ہے. گیا، آج سے میں اللہ نے آپ کی ساری باتوں پہ عمل کروں. نبی کی بیویوں سے فرمایا جن سے باتیں کرتی تھی وہ سخت لہجے صحابہ سے کرام کروں. تھے. وہ صحابہ جی کرام تھے اور کائنات کی واہ عظیم ترین ہستیاں تھیں. اولئک هم المتقون، تقوی کے امام واہ تھے وہ. ان سے ماشاء اللہ. بات کرتے ہوئے ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں، عظیم ترین واہ ہستیاں جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لیے اللہ نے چن کر منتخب فرمایا،
تو کیا ان بات کو ہے؟ اللہ فرما رہے کہ تم نے سختی سے بات کرنی ہے، سختی سے تو ہم اوکے کس انکل جی، بات کی بول آئندہ رہے سے ہیں؟ میں سختی سے بات کروں گی. ٹھیک سختی ہے سے انکل بات کریں، بالکل اوکے انکل جی، اوکے بتکلف سختی پیدا کریں، جی یعنی ضرور جان ہو بوجھ گیا کے ضرور. سختی پیدا کریں. اوکے جزاکم ہو اللہ گیا. خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.